السلام علیکم. میں دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اور جوہر کیمپس سے فریض شفاعت آپ سے مخاطب ہوں. پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آج ہمارا نیا سبق ہے نماز. نماز کے متعلق ہم نے بات چیت کرنی ہے، پڑھنا ہے، اور اس کے متعلق ہمیں بہت سی معلومات ہیں اور تھوڑی سی معلومات ہم آپ کو اور دیں گے تاکہ آپ کو بچپن ہی سے اس چیز کے بارے میں آگاہی ہو جائے کہ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی نیند کے اوپر نماز کو ترجیح دی گئی ہے کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. نماز ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہے، یہ کنجی ہے جنت میں داخل ہونے کا راستہ ہے نماز. نماز کی ابھی سے ہم عادت ڈالیں گے، پڑھیں گے، تو جب ہم پہ نماز فرض ہوتی ہے تو ہم اس کے عادی ہو جائیں گے نماز پڑھنے کے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے نماز کے فائدے. ہم آپ کو نمازوں کے نام بھی آپ کو معلوم ہے، وہ بھی ہم بات کریں گے، اور کیا کیا فائدے ہیں نماز پڑھنے کے اس کے متعلق بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہاں ہے 5 نمازوں کے نام، آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. پہلی نماز ہے فجر جو صبح پڑھی جاتی ہے، ظہر جو دن میں پڑھی جاتی ہے، عصر سحر میں پڑھی جانے والی نماز ہے، مغرب سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، عشاء رات میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 نماز ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس کے متعلق آپ کو بہت اچھی معلومات ہے. نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. نماز گناہوں سے بچاتی ہے، نماز گناہوں سے بچاتی ہے. نماز جنت کی چابی ہے، جنت میں داخل ہونے کا راستہ نماز ہے. نماز میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے. نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز وقت کا پابند بناتی ہے، نماز وقت کا پابند بناتی ہے. جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم نے اسی نماز کو اسی ٹائم پہ ہی پڑھنی ہوتی ہے. ہم جو بھی تکلیف بیماری ہوتی ہے ہم اللہ کے حضور سر جھکاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شفا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے ہم برائیوں سے بچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں جنت کے راستہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے ہم کو یہ ساری معلومات پہلے سے ہیں، اور اب ہم نے سبق میں کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ سبق آپ نے پڑھا تھا. اسلامی عبادت کا سب سے ایک اہم رکن نماز ہے، جس کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان کے نام بھی آپ کو معلوم ہے، بتائے ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ ہم نے سبق کی بلند خوانی کی تھی، اور ہم نے یہ خالی جگہ بھی کر چکے ہیں. کیا ہے اسلامی عبادت میں سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ نماز. نمبر 2 تھا نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. نمبر 4 جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ پاک صاف ہو. نماز پڑھنے سے انسان صاف ستھرا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا بلند خوانی بھی ہم نے کی ہوئی ہے، اور یہ خالی جگہ بھی ہم نے کی ہوئی ہے. اب ہم نے
کیا کام کرنا ہے۔ صفحہ 24 ہے، صفحہ 24 پہ کیا سوال جواب ہے وہ ہم نے اپنی کتاب میں کرنے ہیں۔ نماز کس پر فرض ہے؟ کیا جواب ہے؟ نماز مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، فرض نمازوں کے نام لکھیے۔ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا، نمازوں کے نام لکھے ہوئے تھے، آپ نے لکھنے ہیں۔ نمبر 1 فجر، ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جن کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ سوال نمبر 3 پہ کیا پوچھا ہے؟ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ نماز اللہ سے ہدایت اور مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہمارے گناہوں سے معافی کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سوال 4، نماز پڑھتے ہوئے ہمارا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ نمبر 5، نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتائے تھے نا شروع میں کہ کتنے سارے فائدے ہیں، اسی میں سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ نماز برے کاموں سے بچاتی ہے اور نیک کام کرنے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ نماز جنت کی طرف لے جاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ جو بھی آپ جتنا بھی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے 5 سوال ہو گئے جو آپ نے کتاب میں کیے۔ اور دوسرا نیچے کا ہے جیم، کیا لکھا ہوا ہے؟ درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کیجیے۔ جو صحیح ہے اس پہ صحیح کا نشان لگانا ہے، جو غلط ہے اس پہ غلط کا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اب یہ درست ہے یا غلط؟ جی درست ہے، بالکل صحیح بولا ہے، یہ درست پہ نشان لگا دیجیے آپ، صحیح۔ نمبر 2، نماز پڑھتے ہوئے ہمارے لباس کا پاک ہونا ضروری نہیں، غلط۔ ہمارا لباس اور ہماری جگہ پاک صاف ہونا ضروری ہے، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی اور جو ہمارے کپڑے بھی۔ نمبر 3، نماز پڑھنے سے پہلے نہانا ضروری ہے، بالکل نہانا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 4، نماز پڑھنے سے انسان میں نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے اور نیک کام کرنے کا جذبہ شوق پیدا کرتی ہے نماز۔ نمبر 5، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور مغفرت مانگتے ہیں، بالکل صحیح۔ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، نیکی کی ہدایت مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کام مکمل ہوا، ہمارا نماز کا سبق ختم ہوا اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔